لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اہل دل، عقل نہیں، اہل دل گیت یہ گاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آنکھ رہ رہ کے اٹھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے. آج چاند دیکھیں ذرا باہر، بڑے مدت کے بعد چاند اگر اپنی روشنی 30% دیتا ہے نا تو اس کی روشنی آج 5% بڑی ہوئی. تو چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نہایت واجب الاحترام عزت کے لائق بانیان محفل، خصوصاً میرے محتشم جناب قاری محمد حنیف صاحب دامت برکاتہ، واجب الاحترام ثنا خان مصطفیٰ جناب حافظ محمد کامران نقشبندی صاحب، جناب محترم اور محتشم ثنا خان مصطفیٰ جناب صوفی ریاض صاحب اور ان کے صاحبزادے، اور جتنے بھی احباب اس محفل پاک میں شریک ہوئے، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہیں حضور علیہ السلام کی عظیم نعمت میسر آئی. عظیم نعمت. آج جو موضوع ہے اس کا عنوان بھی حضور علیہ السلام مؤمنین پر احسان عظیم ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، 2 آیات میں نے تلاوت کی ہیں، چونکہ میں نے کہا کہ یہ جو فجر کا بیان ہے یہ مختصر ہوگا، رہن گئے تھے کر لو، تو میں کوشش کروں گا بہت سارے جو ضروری پہلو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں اور اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، آپ کو کچھ سمجھا سکوں. آج مجھے سال ہو گیا، میری سالگرہ آج، ٹھیک ہے. آپ بھی، میں کیک بھی کہا جا کے آپ بھی کٹ لانا مبارک بھی اپنے آپ کو شیشے دے سامنے کھلو کے دے دو انشاءاللہ. آج مجھے سال ہو گیا یہاں پہ، اور اس سال میں بحمد اللہ تعالی کسی بھی جمعے کے خطبے میں کوئی خطاب ریپیٹ نہیں ہوا الحمدللہ، اور انشاءاللہ آگے بھی کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو ظاہری بات ہے بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جمعے کے درمیان کوئی بیان آ جاتا ہے، تو اس بیان کو پھر تیار کرنا اور تیار بھی کر کے پھر اس میں سے جو چیتا باتیں ہوتی ہیں، مختصر وقت ہوتا ہے. میرے لیے گھنٹہ بھی مختصر ہے، چونکہ میرے آقا اتنا کچھ دے چکے ہیں. یہ فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ ہم اس چشمے تک پہنچ جائیں اور اس سے کچھ لے دیں.
لیکن جو حضور کی رحمت 1450 سال کم و بیش 1445 سال پہلے بھی جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی کے لیے تھی، وہ رحمت آج ہمارے لیے بھی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ پاک نے ایمان والوں پر یہ احسان عظیم کیا کہ انہی میں سے ان میں اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ پھر فرمایا یہ جو رسول ہے اس کے فرائض ہیں، وہ فرائض کیا ہیں؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، ستھرا کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کا علم سکھاتا ہے، والحکمہ، حکمت و دانائی سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب تک یہ رسول نہیں آیا تھا، اس کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے یہ جو بھی قوم تھی، لوگ تھے، یہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ کھلی گمراہی میں۔ ایک آیہ مبارکہ کا یہ حصہ، اس پر انشاءاللہ گفتگو میں واپسی پر آتا ہوں۔ آگے جو حصہ ہے اس میں فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، بیان کرتا ہے بہت کچھ، مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کچھ تم کتاب میں چھپاتے ہو یہ رسول بیان کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کچھ بیان کر دیتا ہے، اور جو بیان نہیں نہ کرتا تو یہ نہ سمجھنا یہ رسول جانتا نہیں، فرمایا نہیں، یہ تمہاری اوقات کو دیکھتا ہے اور اس اوقات کو دیکھتے ہوئے تمہیں معاف کر دیتا ہے، بہت سو کو بیان کر دیتا ہے، بہت سو کو معاف کر دیتا ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ پھر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، یہ جو رسول ہے نا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا رسول ہے، فرمایا یہ معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا یہ نور ہے، یہ رسول نور ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تمہارے پاس آیا نور، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن اور کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب، کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ بیان میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور حضرت جبرائیل امین آیت لا رہے ہیں، اس وقت تک کوئی پرنٹنگ پریس تھا؟ بولے یہ تو ابھی 200 سال پہلے 300 سال پہلے پرنٹنگ پریس، یہ 600 سال پہلے آیا۔ اچھا، اب پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا، کاغذ بھی نہیں تھا، جب قرآن کی آیتیں آتی تو سکن پر لکھی جاتی تھی، ہڈیوں پر لکھی جاتی تھی، پتوں پر لکھی جاتی تھی، ایسا ہی تھا نا، پتھروں پر لکھی جاتی تھی۔ فرمایا یا اہل الکتاب، تو کتاب تو تھی نہیں، تو کسے کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب؟ تو اس سے مراد ہے اے اہل علم۔ کتاب وہ جلد والی کتاب مراد نہیں ہے، یہ عالموں کو خطاب کیا جا رہا ہے، جاہلوں کو نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا اے پڑھے لکھے لوگوں، قد جاءکم رسولنا، ہمارا رسول آیا ہے جو بیان کرتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اب چھپاتے کیا تھے؟ ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ ارے تم میلاد مصطفیٰ چھپاتے ہو، حضور کا آنا چھپاتے ہو، اس نبی کا آنا چھپاتے ہو، رسول کا آنا چھپاتے ہو۔ فرمایا تم چھپاتے ہو اپنے کمروں میں، بکسے میں کتاب ہے پکڑی رکھی۔ اب جب چیز چھپائی جاتی ہے تو وہ اوپن کسی جگہ پر الماری میں نہیں رکھی جاتی بلکہ لاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ جو کتاب تھی
اسے انہوں نے لاک کر دیا، چھپا دیا، ادھر چھپا رکھا ہے، مگر دیوار کے پیچھے مصطفیٰ نے بتا رہے، یبین لکم، وہ بیان کر رہا ہے تمہیں، کثیرن، بہت کچھ، جسے تم چھپاتے ہو، تخفون من الکتاب، کتاب میں سے جو چھپاتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سو کو معاف کرتا ہے۔ پھر فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، تاکید آیا تمہارے پاس نور۔ اچھا، جب یہ پہلا جملہ ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، یہ جملہ ختم ہو گیا۔ آگے آیا قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس، آیا تمہارے پاس رسول، آیا تمہارے پاس نور۔ اگر رسول اور ہوتا، نور اور ہوتا، تو درمیان میں واو لگتا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور نہیں کہا، بلکہ فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور۔ ارے اگر کوئی دوسرا حصہ ہوتا اس رسول کا تو ہم نور کو واو لگا کے جدا کر دیتے۔ فرمایا وہ جو رسول ہے وہ نور ہے، وہ جو نور ہے وہ رسول ہے۔ اچھا، رسول پہلے کیوں فرمایا اور نور بعد میں کیوں؟ بلکہ حضور کی حقیقت تو نور ہے، اس نور سے تو ساری کائنات وجود میں آئی، اس نور سے تو جن و انس بنے، شجر و حجر بنے، شمس و قمر بنے، اسی نور سے بنے۔ کسی نے اعتراض کر دیا اس نور سے بنے تو پھر میں نور کیوں نہیں، یہ نور کیوں نہیں، دیواریں نور کیوں نہیں، جب نور مصطفیٰ سے ہر شے بنے؟ تو کسی عقل مند سنی نے کہا کہ ارے نادان، ضروری نہیں کہ جو چیز اپنی اصل حالت میں ہو، جو اس سے بنائی جائے وہ بھی اسی طرح کی ہو۔ آپ تھوڑی بہت سائنس تو جانتے ہوں گے، پانی کا فارمولا کیا ہے کیمسٹری کے اندر؟ اور زندہ باد مبین صاحب، قریشی صاحب، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن، دونوں کیا ہیں؟ گیسز ہیں۔ کیا ہے؟ آکسیجن بھی گیس ہے، ہائیڈروجن بھی گیس ہے۔ اب آکسیجن، ہائیڈروجن، ایک جلتی ہے اور ایک جلنے میں مدد دیتی ہے، اسی سے پانی بنا ہے، پانی نہ خود جلتا ہے نہ جلنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا بات ہے! تو ضروری نہیں کہ جو اصل ہو، جو اس چیز سے بنے، اس کے خواص بھی اسی طرح کے ہو، نہیں۔ ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، گیسز ہے، پانی نہ گیس ہے، نہ جلتا ہے نہ جلنے میں مدد دیتا ہے۔ آگے سنیں، نمک کا فارمولا کیا ہے؟ NaCl۔ کیا؟ NaCl کیمسٹری جانتے ہیں، جو پڑھے ہیں قریشی صاحب بھی جانتے ہیں، سوڈیم کلورائڈ اس کو کہتے ہیں۔ اب جو NaCl ہے، ایک ہے گیس اور ایک ہے دھات۔ جب نمک پکڑے تو نہ وہ گیس ہے نہ دھات ہے، اس کی حقیقت جدا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور تو نور ہے، مگر حضور سے جن بنے تو نار بن گئی، وہی نور نار کی صورت میں، اور کہیں نور کی صورت میں فرشتے بن گئے، کہیں انسان بن گئے۔ فرمایا وہ جو نور ہے، وہ نور وہ رسول ہے، اور وہ رسول یہ نور ہے۔ اب رسول، نور تو پہلے آیا، رسول بعد میں، مگر یہاں رسول پہلے کہا، اور صرف رسول نہیں کہا ہمارا رسول۔ باری تعالیٰ خالی رسول کہہ دیتا، وہ بھی تو تیری طرف سے ہی آتا ہے نا۔ فرمایا نہیں، یہ جو ہم اپنی نسبت دے رہے ہیں نا، وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس رسول کا انکار کرنے سے پہلے اے اہل علم، اہل کتاب، پہلے یہ دیکھنا کہ انکار کس کا کر رہے ہو، پہلے ہمارا کرو گے پھر رسول کا کرو گے۔ اس لیے فرمایا ہم نے رسول کو اپنے ساتھ نسبت دے دی ہے، ہمارا رسول آیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رسول آیا ہے، ہمارا رسول آیا ہے۔ اچھا، رسول بعد میں لے آتا، نور پہلے لے آتا۔ فرمایا نور زیادہ مشہور۔ کیا؟ قرآن کی آیتیں آئی ہیں بعد میں، مصطفیٰ نے رسالت کا اعلان کیا 40 سال کی حیات مبارکہ میں، تو اس سے پہلے جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، انہوں نے یہ نہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ بشر، نہیں فرمایا،
فرمایا میں نے تو اپنے بطن پاک سے فقط ایک نور کو خارج ہوتے ہوئے دیکھا، خرج منی نورا، فرمایا میں نے کسی کو نہیں دیکھا مگر اپنے جسم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب نور کو پہلے اس لیے نہیں فرمایا کہ نور تھا مشہور، رسول کے بارے میں کہتے تھے یہ رسول ہم نہیں مانتے، تو رسول چونکہ مشکل تھا ماننا، اس لیے کہ جو رسول ہوتا ہے کوئی کہہ دے میں رسول ہوں تو کوئی مان لے گا نہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تحری کی ضرورت پڑتی ہے، کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کوشش کیا ہوتی؟ اچھا آپ رسول ہیں تو کوئی معجزہ دے، موسیٰ نے کہا میں رسول ہوں، فرمایا اچھا کوئی معجزہ دے، آپ نے بغل میں ہاتھ ڈالا، پیر نکالا، روشن ہو گیا، معجزے سے رسالت کی تصدیق ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی پتھروں سے نہیں نکلتی، اشارہ کیا پتھر سے اونٹنی نکل گئی، فرمایا میں رسول ہوں۔ تو رسول کے لیے ضروری تھا کوئی دلیل ہو، اور وہ دلیل معجزہ تھی، اور معجزہ دے کر اپنی ذات کو صاف کر دیا۔ صالح نے، داؤد نے، سلیمان نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے اپنی ذات کو جب صاف کر دیا، اب اس رسول کی بھی باری آئی۔ کیا ہوا؟ تو رسول کے لیے ضروری تھا کہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے سمجھنے والے کو۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رات ہے، ابھی باہر سورج نکلا ہو تو سورج کو جب آپ دیکھیں گے چمکتا دمکتا تو آپ کو دلیل کی ضرورت پڑے گی؟ وہ چمک کی نور کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ جب اس کائنات ہست و بود میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کو ضرورت نہیں تھی کہنے کی میں نور ہوں، بس جس نے دیکھا کہا یا رسول اللہ، جس نے دیکھا اور اس نے یہ جان لیا کہ حضور نور ہیں۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں بیٹھی تھی مکہ کی دیوار والے گھر کے اندر، اور دیواریں پتھروں کی ہوتی۔ اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سعادت ہوئی وہ جگہ آپ نے دیکھی؟ بولے اب وہاں لائبریری بن چکی ہے، اکثر جو وہاں پہ جاتے ہیں مکہ شریف میں، اللہ سب کو لے جائے، اور وہاں پہ جائیں تو وہاں گھر ہے اور گھر کے چاروں اطراف پہاڑ ہے۔ اب وہ اسی گھر میں ہے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، اور پتھروں کی دیواریں ہیں۔ فرماتی ہے جو ہی ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا، حضور تشریف لائے، فرمایا ہر طرف نور ہی نور ہو گیا، اور میں نے اسی نور کی روشنی میں مکہ کی پتھریلی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر وہاں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ رہی تھی۔ ماں ہے کیا؟ ماں ہے، بیٹھی کہاں ہے اور دیکھ کہاں تک رہی ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے دیکھنے کا عالم تھا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ ارے کون سی شے ہے جو مصطفیٰ کے سامنے اللہ نے پردے میں رکھی؟ سب کچھ تو عطا کر دیا۔ تو نور چونکہ معروف تھا، اور یاد رکھ لیں آپ کی ولادت با سعادت کے وقت جس نے کہا نا حضور نور ہے، حضور نور ہے، یاد رکھ لیں وہ اکثر نہیں بلکہ سبھی جو روایت کرنے والے ہیں وہ کافر تھے اس وقت، بہت کم تھے جو ایمان یعنی جو پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، مگر ان کی روایات لی ہے امام بخاری نے بھی۔ جس وقت ولادت مصطفیٰ ہوئی تو سویبہ لونڈی تھی ابو لہب کی، کافر ہے کیا، وہ خوشخبری لے کر آئی تو ابو لہب نے اس طرح انگلی کی اور انگلی کر کے اس کو آزاد کر دیا، اور کچھ رقم بھی دی۔ جب آزاد کر دیا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، انہوں نے خواب میں دیکھا، اس کو بیان کرنے والے امام بخاری، اور جو روایات کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ تو کافروں کی روایتیں کون لیتا ہے؟ پتا تھا حضور کی عظمت کی بات ہے تو کافر بھی کرے تو لے لو، اور اگر کوئی بدبخت ہو
مسلمانی کا دعویٰ کرے اور حضور کی عظمتوں کا انکار کرے اور حضور کو اپنے جیسا کہے، وہ مومن بھی ہو مسلمان بھی ہو، رد کر دے اس کی بات کو۔ اسی لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ وہ حضرت عباس نے خواب دیکھا، حضرت عباس نے خواب دیکھا کہ ابو لہب جہنم کی آگ میں تڑپ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کیا حالت ہے تیری؟ کہا حالت تو بڑی خیر ہے، مگر جب ولادت مصطفیٰ کا دن آتا ہے، پیر کا دن، اس دن یہ 2 انگلیاں اس میں سے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے، ٹھنڈا پانی مجھے پلایا جاتا ہے اور پورے ہفتے کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی۔ علماء کہتے ہیں اگر کافر ولادت مصطفیٰ کی خوشی منائے اور اس کا عذاب اللہ کم کر دے، تو اگر ایمان والے خوشی منائے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس نور۔ اب اس پر بہت ساری گفتگو ہے، میں اس کو ابھی طرف رکھتا ہوں، چھوڑتا ہوں، ضروری چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پیچھے آتے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ احسان کوئی نعمت دی جائے تبھی کیا جاتا ہے، صرف سننا ہے تو بیان کریں، نہیں سننا پھر جمعے سے کریے۔ ایڈے بخیل نہ بنو، نوٹ نہیں دینے نہ دو، پیسے نہیں کٹنے نہ کٹو، بخل کا عالم ہے کہ سبحان اللہ تو کہہ رہے ہو۔ مہربانی پتہ لگی یار تشریف آدمی سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اچھا فرمایا بے شک اللہ پاک نے کیا کیا؟ ایمان والوں پر احسان عظیم کیا ہے کہ اپنے رسول کو انہی میں سے بھیجا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ اب احسان نعمت دینے پر ہوتا ہے، مگر قربان جائیں اللہ کے، جب کسی پر احسان کیا جاتا ہے نا تو وہاں طلب جزا ہوتی ہے، کوئی جزا طلب کرنی ہوتی ہے کہ بھئی میں تیرے تے احسان کیتا ہے، اے مینوں دے۔ قربان جائے اللہ پر، احسان بھی کیا مانگا بھی کچھ نہیں۔ فرمایا ہم نے نبی دے کر، اپنا رسول دے کر، اپنا محبوب دے کر، یہ ہم نے تم پر احسان کر دیا، یہ نعمت عظمیٰ جو ہمیں ملی۔ اب نعمت جب ملتی ہے نا تو یاد رکھنے اس کی خوشی کرنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی نعمت ملے، گڈی آئی ہے تو خوشی نہیں کرتے، پتر آئی ہے تو خوشی نہیں کرتے، بولو، اور بیاہ آئی ہے تو خوشی نہیں کرتے، بولو، کرتے ہو، لڈو بھی مانتے ہو، دیگا بھی مانتے ہو، سب کچھ کرتے ہو۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، پھر اس کا چرچا بھی کیا جاتا ہے۔ نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار، چرچا اور اللہ کا شکر، یہ 3 چیزیں ہیں، کبھی نہ بھولیے گا۔ کیا؟ خوشی، چرچا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے نا تو شور مچا مچا کر اس کا چرچا کیا کر، اور گھر بیٹھ کر فقط روزے رکھ کر اور فقط اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر کرنے سے یہ چرچا نہیں ہوتا، ذکر ہوتا ہے۔ چرچا ہوتا ہی تب ہے جب مشعلیں لے کر، نعتیں پڑھ کر، بیانات کر کے، حضور کی عظمتیں بیان کر کے لوگوں کو بتایا جائے مومنوں خوشیاں مناؤ، مومنوں خوشیاں مناؤ، قبلی والا آ گیا۔ اب جب نعمت ملی مصطفیٰ کی صورت میں تو اللہ پاک نعمتیں تو عطا کرتا ہے نعمتیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اللہ نعمت عطا کرے کیا کرے تو تم اس کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تم میں سب سے امیر آدمی کون ہے؟ تو بھئی وہ تو حضرت عثمان غنی تھے اور ایک حضرت عمر بن عاص تھے، بڑے امیر تھے۔ صحابہ کرام نے تو کہا یا رسول اللہ وہ بھی امیر، وہ بھی امیر، وہ بھی امیر۔ فرمایا نہیں، امیر وہ ہے جس کی زبان اور دل کو شکر کی دولت مل جاتی ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ کا وہ سب سے امیر ہے۔ پھر فرمایا جب تمہیں نعمت ملتی ہے کھانا کیا ہے؟ نعمت ہے۔ فرمایا جس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر کہا الحمدللہ
پوری الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کھانا کھایا، کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کیا. فرماتے ہو جانتے ہو اس کو کتنا ثواب ملے گا، کتنا اجر ملے گا؟ خدا کی عطا کیا ہے اس پر؟ یا رسول اللہ آپ بتا دیں. فرمایا جتنا ثواب روزے دار کو افطاری کے وقت ملتا ہے، اتنا ثواب کھانا کھانے کے بعد اللہ کے شکر ادا کرنے والے کو ملتا ہے. قیامت کا دن ہے. آقا نے فرمایا ایک شخص آئے گا، اسے کہا جائے گا دنیا میں کیا کیا؟ کہے گا میں نے دنیا میں نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے زکات دی، میں نے بڑے حج کیے، میں نے بڑے اعمال صالحہ کیے، میں نے بڑی نیکیاں کی. فرمایا فرشتوں ترازو رکھو، ایک پلڑے میں نماز رکھو، روزے رکھو، زکاتیں رکھو، حج رکھو، اعمال صالحہ سارے کے سارے ایک پلڑے میں رکھ دو. رکھ دیے گئے. پھر فرمایا فرشتوں آؤ میری ایک نعمت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے سارے اعمال، ان کا وزن ہلکا ہو جائے گا، اور وہ جو نعمت اللہ نے فرشتوں سے اس پلڑے میں رکھوائی ہوگی وہ نیچے بھاری ہو جائے گا. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ نعمت کیا ہے جس نے پلڑا بھاری رکھا ہے؟ نمازوں سے بھی، روزوں سے بھی، حج سے بھی، زکاتوں سے بھی، ساری نیکیوں سے پلڑا اس نعمت کا بھاری ہے جو اللہ نے عطا کی. وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ نے زندگی کے اندر پوری زندگی میں جو ایک مرتبہ تمہیں سانس عطا کیا ہے، جو سانس عطا کیا ہے، فرمایا وہ نعمت تمہارے سارے اعمال پر بھاری ہو جائے گی. ارے وہ سانس جو ادنا نعمت ہے ہم تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور جو محمد عربی کی صورت میں اعلیٰ نعمت ہے اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ فرمایا میں جب تم پر اپنی نعمتیں نچھاور کروں تو تم چاہتے ہو کہ زوال نعمت نہ آئے، میری گاڑیاں بنی رہیں، بنگلے بنے رہیں، اچھے کپڑے پہنتا رہوں، کھاتا بھی رہوں، کھلاتا بھی رہوں، لیکن تم چاہتے ہو کہ یہ کم نہ ہو، تو پھر کیا کرو؟ فرمایا جب مصیبت آئے تو صبر کرو، جب نعمت مل جائے تو شکر کرو. پھر اللہ پاک تم پر اتنی اجر کی بارشیں کرے گا کہ تم گن بھی نہیں سکتے. تم گن بھی. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں وہ بڑھا دوں گا. اب حضور ادنا نعمت نہیں ہے، معاذ اللہ، حضور اعلیٰ نعمت ہے. سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی نعمت بنے. ٹھیک ہے احسان جتلایا، بھائی تعالیٰ تمہیں کیوں جتلایا احسان؟ تمہیں نعمت دے دی، ہم تو ویسے بڑے چاہنے والے. اور کہا کس کو؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. پہلے مخاطبین تو وہی ہے نا صحابہ، بھائی ان کو کہا جا رہا اے ابو بکر تم پر احسان کیا اپنا محبوب دے کر. پھر انہوں نے بھی ٹکا کے کام کیا، خدمت بھی انہوں نے ٹکا کے کی. عمر محبوب دیا، احسان کیا. عثمان محبوب دیا، احسان کیا. میں نے علی محبوب دیا، احسان کیا. حسن مجتبیٰ، حسین مرتضیٰ، ہم نے آپ کو اپنا محبوب دیا، احسان کیا. اے صدر کے لوگوں، اللہ پاک نے ہمیں بھی محبوب دیا، آج کے دن دیا، آج کی ڈیٹ میں دیا. جب آج کے مہینے میں دیا اپنا محبوب تو احسان کیوں جتلایا؟ احسان کیوں؟ کان اللہ کی نعمت نہیں ہے، احسان نہیں جتلایا. آنکھیں دی، احسان نہیں جتلایا. اولاد دی، احسان نہیں جتلایا. رزق دیا، احسان نہیں جتلایا. گاڑیاں دی، بنگلے دیے، دولت دی، انبار لگا دیے. ملک ریاض کس نے دیا؟ بولے اللہ نے دیا. طریقہ جو بھی تھا مگر دیا کس نے؟ اللہ نے دیا. مگر اللہ نے احسان نہیں جتلایا.
لیکن جب اپنا محبوب دیا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ ارے کیوں باری تعالیٰ احسان جتلا رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ساری کائنات کی نعمتیں وہ عام ہے اور میرا محبوب خاص ہے۔ خاص ہے، باری تعالیٰ خاص کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ نعمتوں کا نعم البدل ہے، محبوب کا نعم البدل کوئی نہیں۔ نعمتوں کا نعم البدل ہے۔ موبائل ہے میرے کو یار 500 کا موبائل ہے، آپ کے پاس بھی ہے کہ نہیں؟ گاڑی میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی۔ میں انگلینڈ گیا، لوگ بھی جاتے ہیں۔ میں جناب ورجن اٹلانٹکا میں بیٹھا، دنیا بیٹھتی ہے۔ تو ہر نعمت کا اللہ کے خزانوں کے اندر نعم البدل ہے۔ ماں میری بھی، آپ کی، باپ میرا بھی، آپ کا بھی۔ تو نعمتیں تو اللہ پاک نے عطا کی کیونکہ اللہ کے خزانے میں ہے، اس کا نعم البدل۔ فرمایا ہر نعمت کا نعم البدل میرے خزانوں میں ہے، مگر میرے مصطفیٰ کا نعم البدل خدا کے رب کے خزانوں میں کوئی نہیں ہے۔ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، محبوب بنا دیا۔ فرمایا اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا احسان کیا ہے، باری تعالیٰ نے جو احسان کیا ہے یہ جتلا کیوں رہا ہے؟ فرمایا ہم نے دیا ہے نعمتیں، تمہیں دیتا ہوں نا، کافروں کو بھی دیتا ہوں، نعمتیں تمہیں دیتا ہوں، سب کو دیتا ہوں، ہر کوئی میری نعمتوں سے استفادہ کرتا ہے، مگر اے ایمان والو ہم نے اپنا محبوب کافروں کو نہیں دیا، تمہیں دیا ہے۔ کیا؟ کافروں کو نہیں دیا، فرمایا تمہیں دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین کو عطا کر کے احسان کیا۔ حضور کی رحمت سب کے لیے، مگر حضور ہمارے لیے کہتے ہیں کافر اتنی نیکیاں کر لیں مگر جنت میں کیوں نہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ نہیں، ان کے پاس نہیں۔ یہ عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، اس لیے ہم جنتی ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم جنتی ہیں۔ حضور میں نے حدیث سنائی تھی نا، حدیث سنائی تھی کہ حضور نے حضرت ربیعہ سے پوچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا میری رفاقت چاہتا ہے تو کثرت کے ساتھ سجدے کیا کر، نمازیں پڑھا کر۔ تو نمازیں تو پڑھتے ہیں، کیوں؟ حضور کو جو چاہتے ہیں، حضور کو چاہتے ہیں، جو حضور کو چاہتا ہے فرمایا وہ ایمان والا ہے، وہ ایمان میں۔ پھر فرمایا ہر نعمت کو زوال ہے، مصطفیٰ کو زوال نہیں ہے۔ ہر نعمت، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے گر جائیں گے، لیکن میرا مصطفیٰ پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک اور قیامت تک رہے گا۔ حیات ہے، فرمایا ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں، ہم سب کو کی ہیں، مگر ہر نعمت میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رکھی ہے۔ فرمایا محبوب جو دے کر احسان جتلا رہے ہیں نا، وہ اس لیے کہ اس محبوب میں کمی کوئی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ ارے اس کو تو تخلیق کیا ہے ہر عیب سے پاک کر کے، ہر عیب سے۔ یار کوئی مائی کا نام ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو مصطفیٰ کو کہتے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ آپ کی آنکھیں ایسی۔ کوئی چھوٹا بڑا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا بڑی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا چھوٹی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا رخسار بڑے ہیں چھوٹے ہیں، کان مبارک، رنگ مبارک۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم چاند کو دیکھتے، کبھی مصطفیٰ کو دیکھتے، اور پھر فیصلہ یہ کرتے کہ مصطفیٰ چاند سے زیادہ حسین۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر حضرت عباس آ گئے، حضور کے چچا، یا رسول اللہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ کیا عجیب بات ہے؟ فرمایا حلیمہ سعدیہ کے گھر گیا آپ کو ملنے کے لیے، میں نے دیکھا آپ پنگوڑے میں اکیلے تھے، اچانک نگاہ چاند پر پڑی، میں نے دیکھا چاند کبھی دائیں
کبھی بائیں تیزی سے حرکت پذیر. میں نے کہا خدا جانے قیامت تو نہیں آ گئی؟ اچانک میری نگاہ یا رسول اللہ آپ کے پنگوڑے پر پڑی. میں نے دیکھا آپ کی انگشت مبارکہ جس سمت اٹھ جاتی آسمان کی چادر پر چمکنے والا چاند دائیں بائیں پھرنے لگ جاتا. انگشت مبارک دائیں اٹھتی دائیں چلا جاتا, بائیں اٹھتی تو بائیں چلا جاتا. یا رسول اللہ میں نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھا. آقا نے فرمایا اچھا اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ جی رسول اللہ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرا چاند کے ساتھ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. تو ہے این نور تیرا سب گھرانا. وہ کہہ رہے سبحان. اچھا اب فرمایا آقا نے فرمایا کہ عجیب بات آپ سمجھتے ہیں عجیب بات ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میں جس وقت اپنی ماں آمینہ کی گود میں تھا لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلتا, میں محمد اپنی ماں کی گود میں اس کی آواز سنا کرتا تھا. میں سنا کرتا تھا. تم کیا سمجھتے ہو کس چیز کا علم تھا یا نہ تھا؟ ارے جہاں لوح محفوظ پر علم لکھا جا رہا تھا وہ بعد میں لکھا جاتا, مصطفیٰ پہلے جان جاتے جانتے تھے ہاں لکھا ہے ہاں لکھا ہے. فرمایا کانوں میں سنتا تھا. اور تمہارے کان یہاں سے وہاں نہیں سن سکتے, سنتے پہ ہو تو اذان کی آواز نہیں ہوگی تو اڈے کرنا دے نیچے مصطفیٰ ورگی ہو آواز اللہ. فرمایا مصطفیٰ تو یہاں ہو اور وہ سننے لوح محفوظ اور ہاتھ کا پتہ ہے حضور کا ہاتھ کس کیسا ہے؟ تمہارا ہاتھ اٹھے تو اگلا کچھ اور حضور کا ہاتھ اٹھے تو جنت میں پہنچا دے. حضور جیسے نہیں فیصلہ کر کے جاؤ حضور جیسے. فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین, ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے, بے شک احسان کیا ہے. فرمایا یہ احسان جتلایا پتہ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت میرے محبوب نہیں آئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جبین نیاز خم کرتے تھے, وحدت قدر ابراہیمی میں بت پرستی کرتے تھے. نہ تمہیں خدا کی خبر تھی نہ اپنی خبر تھی. تم اس زمانے کے اندر زندہ درگور کرتے تھے بچیوں کو. ایک ظلم کا بازار تھا جو گرم کر رکھا تھا. اندر ہی حال رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے اپنے حسن کو ایک پیکر محسوس کی شکل میں دنیا میں بھیجا. اس نے اپنے نور کو قد جاءکم من اللہ نور ایک پیکر محسوس کی شکل میں دنیا میں بھیجا اور اس وجود مسعود کے اندر اپنا نور کا چراغ جلا کر پھر اس ہستی کو اپنے نور کا آئینہ دار بنا کر اس کائنات کے مطلع پر بھیجا. آقا کے وجود مسعود کے ظاہر ہونے کی دیر تھی کہ شرق سے غرب تک مطلع عالم پر ظلمت شب چھٹنے لگی, اندھیرا چھٹنے لگا, انسان کو انسانیت کی خبر ہونے لگی, انسان کو اپنی معرفت ہونے لگی, انسان کو اپنے خالق کی معرفت ہونے لگی. حضور کی ولادت نے اس کائنات کی اندھیری رات کو ختم کر کے ہدایت کے نور اور اجالے سے بھر دیا. نعرہ تکبیر, یقین نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, حضور کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. 35 منٹ ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے, بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, فرمایا احسان کیا ہے. کیا کیا؟ ایسی نعمت بھیجی, فرمایا احسان کیا ہے. کیا احسان ہے حضور کا؟ حضور کے آنے سے پہلے لوگ بچیوں کو قبروں میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. زندہ حضور آئے, فرمایا خبردار جس کسی نے اپنی بیٹی کی پرورش کی, تربیت کی, پالا, اچھی جگہ پر شادی کی, فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. یتیم کو منحوس سمجھا جاتا تھا. منحوس آ گیا, میرا اپنے کیوں کھا گیا, انہوں اگر محفل سے بٹھا گے محفل خراب کر دے گا. کسی بھی یتیم کو اپنے قریب کو نہیں بٹھاتا تھا نحوست کی وجہ سے.
حضور آئے احسان جتلایا، فرمایا محبوب کا احسان ہے یتیموں کے سروں پر اگر تم ہاتھ رکھ دو، تربیت کرنا بات کی بات ہے، تعلیم دینا بات کی بات ہے، پالنا بات کی بات ہے، بڑا جوان کرنا بات کی بات ہے، فرمایا فقط اس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، جنت کی گارنٹی میں مصطفیٰ تمہیں دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ جنت کی؟ فرمایا فقط جنت کی نہیں، میرے ساتھ یتیم پر ہاتھ رکھنے والا ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ فرمایا تم پر احسان کیا، کیا احسان کیا ہے مولا؟ فرمایا احسان یہ کیا ہے کہ جس وقت محبوب نہیں آئے تھے اس سے پہلے بیٹا باپ کو کلائی سے پکڑتا، بازار لے کر جاتا، بیچ لیتا تھا، کیا کرتا بیچ لیتا تھا۔ جہالت کا زمانہ تھا، حضور نہیں آئے تھے، حضور کے آنے سے پہلے باپ، اس کی بیوی، سوتیلی ماں، جس طرح وراثت بچے کے حصے میں آتی تھی، ماں بچے کے نکاح میں آ جاتی تھی۔ آج اگر تمہاری مائیں عزت کے ساتھ گھروں میں بیٹھی ہیں چادریں لے کر، یہ احسان ہے اللہ کا، یہ مصطفیٰ کو دیا ہے، یہ مصطفیٰ کا ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، لہٰذا اس نعمت کا شکر بھی حضور کے شایع نشان آئے آئے۔ اسی لیے کہتے ہیں یہ عیدوں کی بھی عید ہے، یہ عیدوں کی بھی کیوں ہے؟ اسی نے تو کہا کہ یہ عیدیں اگر تم مناؤ گے تو اللہ پاک تمہیں جنت عطا کرے گا۔ تو جس نے کہا اس کی آمد کی خوشی سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے۔ حضور تشریف لائے، حضور کی آمد پر چرچا کرو، جو محفلیں نہیں سوچی کہ نہیں کرانی، قسم کھا لیں میں بھائی جب تک مہنگائی نہیں ختم ہو رہی محفل نہیں کرانی، سن لو حضور سن تب پتہ پانی تو وہی یاد، حالانکہ میں تقریرہ کر کر کے نا ہو جاتا ہے اس طرح، میں بڑی کوشش کی تھی کہ میں زور نہ لاواں، میرے گھر والے نے مینوں بڑا سمجھا کے بھیجا کہ تو زور نہیں لانا، تو جمعہ بھی پڑھانا تو زور نہیں لانا۔ میں کہا نہیں بالکل آج نہیں لانا، کی کرا ہوں سرکار نے آمدی خوشی کی کرا، مشورہ دو ٹھیک ہے۔ اچھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ارے حضور کے آنے پر تو ہم شکر کرنا ہم پر واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ ما دعا للہ داعی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خوشیاں مناؤ۔ اب گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن حالت یہ ہوتی تھی گھر میں کھانا نہیں بنتا تھا، کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن جب اپنی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے 7ویں روز بکرے کیے، عقیقہ تھا حضور کی طرف سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے بعد حالت یہ کہ گھر میں کھانا نہیں، لیکن اس ولادت کی خوشی مصطفیٰ نے یہ منائی کہ حضور نے 2 بکرے اپنی ولادت کی خوشی میں ذبح کروائے، لوگوں کو کھلائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جب حضور کو گھر لے کر آئی تو غریب تھی یا امیر تھی؟ غریب، جب آ گئے تو غربت ختم ہو گئی۔ تو یار حضور کی توجہ کو گھر لانا چاہتے ہو تو حضور کی یہ نہیں کہ حضور کو دھو گے، حضور تو دینے والے ہیں۔ صحابی ہے، آقا نے فرمایا اس کو دو، دیا، فرمایا راضی ہے؟ کہتا نہیں۔ ابو بکر کہنے لگے تیری ضرورت تم کہ میں راضی نہیں؟ حضور نے فرمایا ٹھہر، صبر کر، پریشان نہ ہو۔ فرمایا اچھا میرے نال اندر آ گیا، اندر لے گئے، اندر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ چاہتا ہے لے لے۔ جب لے لیا حضور نے فرمایا راضی؟ کہنے لگا جی راضی۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے کہا ہے نا باہر میرے مرید بیٹھے ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ان کو پتہ چل گیا تو ٹھیک آدمی نہیں ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ گزرے کہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی کہہ دے کہ میں راضی ہوں۔ حضور کو اتنا خیال تھا
کہ تجھے یہ نہ کہے، تجھے یہ نہ کہے. حضور نے فرمایا جا. دوستو حضور کی آمد پر، جب حضور دینے والے، حضور عطا کرنے والے، ہمیں امریکہ نہیں دے گا، ہمیں ڈالر کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمیں پیٹرول مہنگا ہو گیا کوئی پریشانی نہیں، بجلی کا بل ہے 37,000 ایک تے 8,500 ایک، کتنا بن گیا؟ میں جمع کرانا ہے نہیں کل پرسوں جمع، پچھلا جمع کرایا ہے کتنا 47,000 روپے پچھلی والی جمع کرایا ہے. ہوں میں اس لیے نہیں سنا رہا کہ میں تیرے کو اندر لینا نہیں، اس وجہ نہیں سنا رہے، میں دس رہا اس کے باوجود بھی چہرہ مسکرا رہے ہیں. کیوں؟ بس جنت کا ذکر کرنے یاد رکھیں گے یار. ٹھیک تو یار حضور کا ذکر کرو، حضور کی محفلیں سجاؤ. یہ نعت خواں جو ہے محنت کر کر کے نعتیں پڑھتے ہیں، ان کو بلاؤ، اپنے گھروں کو روشن کرو، پورا مہینہ چرچے کرو کہ سرکار تشریف لائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت عظمیٰ جو اللہ نے حضور کی صورت میں ہمیں عطا کی، اس نعمت کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.